ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شور و شرارت بھرے شہر میں ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا جس کا نام اذہان تھا۔ اذہان بڑی بڑی آنکھوں والا خوبصورت بچہ تھا جس کے بال بکھرے رہتے تھے اور اس کا مسکرانا تھا جو پورے کمرے کو روشن کر دیتا تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک ایسی رکاوٹ تھی جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی، اور وہ تھی اس کا فون شدت سے استعمال کرنا۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات دیر تک اذہان اپنی اسکرین پر چپکا رہتا تھا، سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے، گیمز کھیلتے ہوئے اور ویڈیوز دیکھتے ہوئے۔ اس کا بیشتر وقت اسی کام میں گزرتا تھا۔ اس کا فون اس کا قائم شدہ ساتھی بن گیا تھا، اس کی تفریح کا ذریعہ اور اس کی دنیا کی کھڑکی بن چکا تھا۔ اس کی فون کو لے کر دیوانگی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اسے دنیا کو دیکھنے سے روک رہی تھی جو روز بروز ترقی کر رہی تھی۔ لیکن اذہان کا وقت فون کے ساتھ تھم سا گیا تھا۔ جیسے دن مہینے میں بدلتے گئے، اذہان کی سوشل لائف مرجھانے لگی۔ اس کے دوست اب اس کو انوائٹ کرنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ جب بھی وہ اسے ملنے پر اصرار کرتے، یا تو وہ انہیں کوئی بہانہ دیتا تھا یا خاموش رہتا تھا، اور اگر ملنے بھی آتا تو اپنے فون میں لگا رہتا تھا۔ اس کے دوستوں کو ان دنوں کی یاد آتی جب وہ ساتھ شہر کی گلیوں میں گھومتے تھے، نئی جگہوں کو ایکسپلور کرتے تھے اور نئی نئی یادیں بناتے تھے۔ لیکن اذہان ہمیشہ مصروف رہتا تھا اپنی ڈیجیٹل دنیا میں۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے دوست اس سے چھوٹتے جا رہے ہیں۔ اب تو اذہان کی صحت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ اذہان اپنے فون کے سامنے گھنٹوں تک جھکا رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں چمکدار اسکرین نے کمزور بنا دی تھیں۔ اس کی انگلیاں بے انتہا تیزی کے ساتھ اسکرین پر چلتی رہتی تھیں۔ اس نے ورزش بھی چھوڑ دی تھی اور باہر کے کھانوں کو ترجیح دیتا تھا، گھر کے کھانوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کچھ آسان کھانے کو مل جائے تاکہ وہ ایک ہاتھ سے کھا سکے اور دوسرے ہاتھ سے فون پکڑ کر استعمال کر سکے۔ پھر ایک دن وقت نے اس کو بڑا گہرا سبق سکھایا۔ جب اذہان سڑک کے کنارے چلتا ہوا اپنے فون کی اسکرین پر دھیان دے رہا تھا، اس نے نہیں دیکھا کہ کار اس کی طرف تیزی سے آ رہی تھی۔ ٹائر کی رگڑ کھانے کی آواز، ہارن کی آواز، یہ سب اس کے نوٹیفیکیشنز کے چلمن سے اندر نہیں آ سکے۔ اس نے تب محسوس کیا جب اس سے کار ٹکرا گئی اور اسے جلتا ہوا شدت کا درد محسوس ہوا۔ حقیقت اس کے سامنے واضح ہو گئی اور اسے ڈیجیٹل دنیا سے نکال باہر پھینکا۔ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے ہوئے اذہان کے پاس بہت وقت تھا سوچنے کے لیے۔ اس کا فون اس سے لے لیا گیا تھا اور اس کے پاس صرف تنہائی تھی سوچنے کے لیے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ بہت اکیلا تھا۔ اس کا وہاں کوئی دوست نہیں تھا۔ اس کی صحت گر چکی تھی اور اس نے اصل زندگی کی اصل خوشیاں کھو دی تھیں۔ اس نے اپنے دل کے بوجھ کے ساتھ اپنے چہرے کو گھمایا اور ہاسپٹل کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور یہ محسوس کیا کہ زندگی تو آس پاس چل رہی تھی۔ اس نے باہر بچوں کو پارک میں کھیلتے ہوئے دیکھا، فیملیز کو ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا اور دوست چائے کے کپ پر باتیں کر رہے تھے۔ زندگی تو سب کی آگے بڑھ رہی تھی، بس وہ اکیلا رہ گیا تھا اور اس نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے ایڈکشن کا اصل نقصان اب سمجھا، دوستوں کی کمی، صحت کی قربانی اور وقت کا کھو دینا۔ یہ تھا وہ نقصان۔ آہستہ آہستہ مشکل وقت سے گزرتے ہوئے اذہان نے اپنی زندگی کو دوبارہ بنایا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں سے رابطہ کیا، ان سے معافی مانگی اور انہوں نے اسے معاف کر دیا، اور اب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ حقیقی وقت گزارنے لگا۔ اس نے فزیکل ایکٹیویٹی کو اپنایا، حقیقی دنیا کی آزادی اور تندرستی کا مزہ لیا۔ لیکن سب سے زیادہ اذہان کو زندگی کے قیمتی وقت کا احساس ہوا۔ اس نے اللہ سے توبہ کری اور وعدہ کیا اپنے رب سے کہ وہ اس زندگی کو ویسٹ نہیں کرے گا۔ اللہ نے اگر اسے پیدا کیا ہے تو یقیناً اس زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔
اگر اس کی زندگی یوں ہی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جاتی تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دیتا کہ اس نے زندگی کس طرح گزاری۔ اب یہ نئی زندگی اللہ کی طرف سے اسے ایک نیا موقع تھا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ نیک عمل کرے گا، دوسروں کی مدد کرے گا اور ان کی مجبوریوں کو سمجھے گا اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اب اذہان اللہ کی عبادت کرتا، نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزارتا، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو وقت دیتا اور عزت دیتا، ہر وقت کو یادگار بناتا، زندگی کو اسکرین پر نہیں کھلی آنکھوں اور کھلے دل کے ساتھ جیتا ہوئے۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔